وہ ضبط ہو جاتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا تھا اور اس کے بعد صرف 2 دن کے لیے اس کی اجازت دی تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی، یا شاید اس سے بھی کم کچھ آورس کے لیے دی تھی۔ تو یہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کشمیر میں 1 سال سے تقریباً کرفیو نافذ ہے، اور کشمیر انڈیا کا ایک پارٹ ہے، اس کی وفاق کا پارٹ ہے، تو ان کو وہاں کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے ابھی تک اس بات کا جائزہ نہیں لیا، نہ ہی عدالتی سطح پر، حکومتی سطح پر ہمیں کسی قسم کا ریئیکشن دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ اس کا ایک امپیکٹ یہ کنکلوژن ہم یہ لے سکتے ہیں کہ وہاں پر عدلیہ آزاد نہیں ہے، اور عدلیہ اگر آزاد ہے تو وہ صرف ہندوؤں کے مفادات کے لیے آواز اٹھاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے مشاورتی اختیارات۔ سپریم کورٹ کا کام بنیادی طور پر مشورے دینا نہیں ہوتا، لیکن اگر صدر پاکستان کسی قومی اہمیت کے مسئلے پر سپریم کورٹ سے قانونی مشورہ لینا چاہے تو سپریم کورٹ اس کو صدر پاکستان کو مشورہ دے سکتی ہیں، لیکن صدر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس قانونی مشورے کے اوپر عمل کرے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس ایک اور اختیار ہوتا ہے، وہ ہے جوڈیشل ریویو کا۔ لیکن یہ اختیار 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کے اوپر نظر ثانی کرنا، یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، اور زیادہ تر ممالک نے اپنی سپریم کورٹس کو یہ اختیار نہیں دیا ہوا، لیکن امریکہ میں ان کی سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اور پاکستان کی اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس اپنی جو دیے ہوئے فیصلے ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کا، جوڈیشل ریویو کا ان کے پاس اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اپنے ہی کسی دیے ہوئے فیصلے پر خود بھی نظر ثانی کر سکتی ہے، اور کسی شخص کی دوبارہ درخواست پر بھی نظر ثانی کر سکتی ہے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اگر پہلی دفعہ فیصلہ دیتے ہوئے کسی قسم کی کسی کی حق تلفی یا کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو دوبارہ ٹھیک کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس کے پاس سپریم کورٹ کے پاس ایک اور اختیار یہ ہوتا ہے کہ وہ آئین کی تشریح کر سکتی ہیں۔ یہ اختیار بھی ہر وفاقی ملک کے اندر وہاں کی عدالت عالیہ کو دیا جاتا ہے، اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا حکومت یا بڑے صوبے چھوٹے صوبوں کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہ کر سکیں اپنی مرضی سے۔ اس لیے آئین کے اندر ہر چیز ریٹن ہوتی ہے وفاقی ملک کے اندر، تو اس آئین کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ آئین کے اندر کسی قسم کا اگر ابہام یا شک پیدا ہو جائے، ابہام کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی شک والی اگر کیفیت پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرتی ہے اور پھر کلیئرلی بتاتی ہے کہ اس شک کا مطلب کیا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق سپریم کورٹ آئین کی محافظ بھی ہے۔ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ 1956 اور 1962 کے دونوں آئین مارشل لا کے ذریعے ختم کر دیے گئے تھے، تو 1973 کے آئین کو ایک تحفظ دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آئین کو توڑنے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی سازش کرے گا تو اس کو غداری تصور کیا جائے گا، اور یہ سپریم کورٹ اس شخص کے خلاف غداری کا مقدمہ چلا سکتی ہے، اس لیے اس آئین کو ابھی تک برقرار رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آئین کے تحت جو کام انتظامیہ کو کرنے چاہیے، اگر انتظامیہ کے کسی فرد سے غلطی ہو جائے تو سپریم کورٹ اس کے اس فیصلے کو غلط قرار دے سکتی ہے، اور غیر آئینی ثابت ہونے پر اس کے اس فیصلے کو منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ اگر کوئی انتظامیہ کے فرد ظاہر ہے وہ فیصلہ نہیں دیتا، اس کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ وہ کسی قسم کی قانون کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے، قانون کو نافذ کرتے ہوئے اگر وہ کسی قسم کی غلطی کرتا ہے اور آئینی خلاف ورزی کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں سپریم کورٹ اس کا جائزہ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ اپنے سے جو چھوٹی عدالتیں ہیں ان کو ہدایات جاری کرتی ہیں، انسٹرکشنز جاری کرتی ہیں۔ یہ انسٹرکشن ڈفرینٹ کاموں سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، جیسے کسی کام سے کرنے سے منع کرنا جو اس کے اختیار میں نہ ہو، یہ وہ جو سرکاری آفیسرز ہوتے ہیں جو کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں ان کو بھی یہ جاری کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سپریم کورٹ کسی ادارے یا فرد کے ایسے احکامات جو وہ سمجھتی ہے کہ غیر آئینی یا غیر قانونی ہیں ان کو غیر مؤثر قرار دے سکتی ہے، یعنی انہیں ختم کر سکتی ہیں۔
اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے پاس نگرانی کا بھی اختیار ہوتا ہے، یعنی وہ چاروں ہائی کورٹس کی نگرانی کرتی ہے، ان کے لیے قواعد و ضوابط تشکیل دیتی ہے، اور چاروں جو کورٹس ہیں ان کے رولز ریگولیشن کو بنانا، ان کے لیے ہدایات جاری کرنا، جتنے احکامات ہیں وہ سپریم کورٹ ہی جاری کرتی ہے۔ جیسے ابھی کووڈ-19 کے ایشوز میں آپ نے دیکھا کہ جو سرکاری دفاتر تھے ان کے اوقات کار کم ہو گئے اور مختلف پالیسیز سامنے آئیں، تو جو کورٹس ہیں جتنی بھی، ان کی پالیسیز گورنمنٹ نہیں بناتی بلکہ ان کی پالیسیز سپریم کورٹ خود بناتی ہے، ساری کورٹس کی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ متفرق اختیارات یعنی مسلینیس پاورز بھی ہوتی ہیں، یعنی یہ سپریم کورٹ کسی بھی شخص کو کسی بھی مقدمے کے سلسلے میں، کسی بھی گواہی کے سلسلے میں طلب کر سکتی ہے، اور اس شخص کا عدلیہ میں آنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ توہین عدالت کا ارتکاب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کسی بھی شخص کو ضروری کسی سے کوئی کاغذات یا مسودات اس کو فراہم کرنے کا کہہ سکتی ہے، جو بھی اسے کسی مقدمے کے سلسلے میں چاہیے ہوں، اور وہ مختلف علاقوں میں ٹریبونلز قائم کر سکتی ہے۔ ٹریبونلز آپ کہہ سکتے ہیں عارضی عدالتیں ہوتی ہیں، اور اگر سپریم کورٹ کا جج فار ایگزامپل کراچی میں ہے یا کوئٹہ میں ہے اور وہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کیسز ہیں، تو وہ ایسی صورت میں خصوصی طور پر ٹریبونلز قائم کر سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ صوبائی دارالحکومتوں میں بنائے، وہ کہیں پر بھی ٹریبونلز بنا سکتی ہے تاکہ مقدمات کی جو سماعت ہے وہ جلدی ہو سکے، یا اگر بہت سارے کیسز ہوں تو اس کام کو جلدی نپٹایا جا سکے۔ اس کے علاوہ مختلف صورتوں میں قانون کی وضاحت کرنے کا اختیار بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے اعلیٰ ترین عدالت ہے، جس کے ذمے اپیلوں کی سماعت ہے، بنیادی حقوق کا آئین کا تحفظ ہے، اور ابتدائی دائرہ سماعت میں یہ صوبوں کے اور مرکز کے آپس کے جو تنازعات ہیں ان کو حل کرتی ہے، اور آئین کی محافظ یہ ادارہ ہے جو اپنے سے چھوٹی تمام عدالتوں کی نگرانی کرتی ہے۔